بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز بچوں، اللہ کا شکر ہے، میلاد النبی کا مبارک موقع ہے۔ آج صبح میلاد ہے، صبح ولادت ہے، اور ہم لوگ اس وقت مدینہ منورہ میں خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ بیٹھ کر میلاد کی محفل منا رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ ان کے بھتیجے کا میلاد ہے اور چچا جان کے ہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں غزوہ احد کے بارے میں کچھ بات عرض کروں۔ ہم لوگ احد میں بیٹھے اور یہ سامنے کی طرف اس رخ پہ مسجد نبوی ہے اور مکہ اس سے اور آگے کی طرف، مکہ آگے، پھر بیچ میں مدینہ، پھر یہاں ہم احد میں بیٹھے۔ سوال یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ سے جو فوج آئے گی تو پہلے مدینے پہ حملہ کرنا ہوگا، مدینہ پہلے آئے گا، یہ تو بعد میں آئے گا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب خبر لگی کہ مکے والے حملہ کرنے کے لیے مدینے کے قریب آ گئے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو لے کے رخت سفر باندھا تو آقا علیہ السلام کو جانا تو اس طرف چاہیے تھا، اس لیے کہ مکہ ادھر ہے، دشمن تو وہاں سے آتا، اس کی بجائے حضور مخالف سمت میں ادھر احد کی طرف آئے۔ آخر ایسا کیوں؟ تو انگریز لوگ اور بعض کم علم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب قصہ کہانی لگتی ہے کہ یہاں جنگ ہوئی ہے، ہوا مکے والے آئیں گے تو ادھر آئیں گے کہ ادھر آئیں گے۔ لیکن الحمدللہ ہم غلامان امام احمد رضا تاریخ کے ایک ایک ورق کو کھنگال کر حقیقت پیش کرتے ہیں۔ بات ایسی ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ میدان احد کے جس رخ پر مدینہ ہے اسی رخ پہ آگے کعبہ ہے، یعنی مکہ۔ دشمن آئے گا تو وہیں سے آئے گا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنے زبردست مبلغ، ہادی، مہدی، راشد، مرشد، رشید، رشد یعنی رہنما تھے، جیسے وہ نمازی تھے ویسے ہی وہ بہترین کمانڈر بھی تھے۔ وہ میدان جنگ کی ایک ایک راز سے واقف تھے، جیسے وہ ہر فیلڈ میں بے مثال تھے تو کمانڈنگ میں بھی بے مثال تھے۔ یہ صحیح ہے کہ مکے کے لوگ وہاں سے آئیں گے، لیکن حضور کو یہاں کے جغرافیائی حالات سے معلوم تھا کہ قبا، یعنی مکے سے آئیں گے تو پہلے قبا، پھر قبا کے بعد جو علاقہ ہے یہ سب تھا 3 یہودی قبائل کا، اور ان یہودیوں کی بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے مکان، بڑے مضبوط قلعے تھے۔ کبھی اگر موقع مل گیا تو آپ لوگوں کو ایک آدھ قلعہ بتا دوں گا۔ کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ ان لوگوں نے بڑا اہتمام سے بچا کے رکھا ہے۔ ہاں، عام لوگوں کو نہیں پتا ہے، لیکن الحمدللہ اس فقیر کو میں پچھلی بار ان لوگ کو لے کے گیا تھا تو
اس طرف سے قلعے قلعے تھے، پھر یہودیوں کے قلعے تھے. کفار مکہ کو ان سے تو جنگ کرنی نہیں تھی، وہ تو سازش کر کے ان سے دوستی کیے ہوئے. اس کے بعد وہاں سے لے کے مدینے تک باغات ہی باغات تھے کھجوروں کے. اور کھجوروں کے اتنے باغات تھے، کھجوروں کے اتنے درخت تھے، اگر وہ قلعے نہیں بھی ہوتے، ان کی بستیاں نہیں بھی ہوتی، فوج آتی تو اتنے پیڑوں اور درختوں کے جنگل میں اپنی سواریوں کو لے کے کہ فوج کیسے گھس سکتی ہے اور حملہ کرے گی، اچانک ہونا چاہیے حملہ. تو یہ طے ہے کہ قدرتی طور پر مدینے کا وہ حصہ جو قبا کی طرف سے لگ کر تھا وہ دشمن کے حملے سے محفوظ تھا. اب بات آئی مشرق اور مغرب. یہ مدینے کا مشرق ہے، یہ مدینے کا مغرب ہے. مدینے کے مشرق اور مغرب ان دونوں طرف کچھ ایسی ہارہ تھے، ہارہ یا ہرہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آتش فشانی لاوے کی چٹانیں. تو ہزاروں لاکھوں سال پہلے آتش فشاں کے دو لاوے ابلے تھے، اس سے دو پہاڑ بنے تھے. ان کو عربی میں لابتین کہتے ہیں، دو آتش فشانی لاووں کے پہاڑ. اسے ہرہ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ ہارہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ہرہ کہتے ہیں. تو ہرہ بھی دو تھے، ایک مشرقی ہرہ، ایک مغربی ہرہ. ہرہ شرقیہ، ہرہ غربیہ. ہرہ شرقیہ کو ہرہ واقم بھی کہتے ہیں. تو وہ پورے مدینے کو دونوں طرف سے یہ پہاڑیوں نے گھیر لیا. یہ جب دونوں طرف پہاڑیوں کو گھیر لیا تو جب یہ پہاڑیاں ہیں تو ان کو اس طرف سے بھی دشمن آئے گا تو پہاڑ چڑھے گا، چڑھنا مشکل، اور جو چڑھے گا تو نیچے رہنے والے اہل مدینہ کی نظر میں آئے گا. تو وہاں سے بھی حملہ آسان تو نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کفار بھی یہ کچی گولی کھیلے ہوئے تو تھے نہیں، یہ بھی جنگ کے ماہر تھے. پھر خالد بن ولید جیسے اور ابو سفیان جیسے اور اکرمہ بن ابی جہل جیسے بڑے عظیم سپہ سالار اس زمانے کے کافروں کے وہ لوگ آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ مکے کی سمت سے یہ لوگ حملہ نہیں کر سکتے کہ یہودیوں کی کوٹھیاں ہیں، گھنے درخت ہیں، باغات ہیں. مشرق و مغرب سے نہیں ہو سکتا کہ یہاں لابتین ہیں. ایک یہی والا راستہ بچا ہے. وہ ایک راستہ ہے کہ وہ دشمن جب وہاں سے آئے تو بہت دور سے کاوا کاٹ کے ادھر آئیں گے، اور جب ادھر آئیں گے تو یہاں جنگ لڑی جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجائے ادھر رکنے کے اس طرف آئے. حالانکہ سرکار کی مرضی پاک تو تھی ہم مدینے میں رہ کے ہی مدافعات کریں، جیسے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ ہوا. اس وقت بھی تینوں طرف سے لوگ نہیں آئے اسی طرف سے یہ کفار 10,000 کا لشکر لے. اور ابھی ہم لوگ آئے تو میں بتایا کہ مسجد بنی حارثہ سے مسجد رایا کی طرف جا کے پھر وہ جبل سلا کی طرف ایسے جا کے پہاڑ کے اس طرف سے جائیں گے تو وہاں خندق کھودی گئی تھی. تو وہ لوگ اسی طرف سے آئے تھے. تو تاریخی طور پر، جغرافیائی طور پر عقل مند کمانڈرز جانتے تھے کہ جنگ کا میدان کیا بننے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے مسجد مستراح تک، یہاں استراحت فرمائی. وہیں سے عبداللہ ابن ابی منافق تھا، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے 250-300 ساتھیوں کو لے کے واپس چلا گیا. اب صرف 700 مسلمان بچے تھے میدان احد میں جنگ لڑنے. وہ لوگ صبح ہوئی تو آئے. آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے اس طرف بہت دور کافروں کا لشکر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے، اس لیے کہ یہاں جنگ لڑیں گے تو پیچھے پہاڑ ہے، اب پہاڑ کے اس دامن کی وجہ سے پیچھے سے حملہ ہو نہیں پائے گا. تو ہماری پشت محفوظ، جب پشت محفوظ ہوگی تو جنگ کا فوکس ایک ہی طرف رہے گا. کافروں کی فوج اس سائیڈ میں تھی اور کافی دور تھی. حضور نے اس جگہ کو جنگ کے لیے پسند کیا، پورا میدان تھا. لیکن یہاں پر ایک مشکل تھی، وہ مشکل یہ تھی کہ یہ دیکھو پیچھے یہ پہاڑ چھوٹا سا دکھ رہا ہے،
یہ چھوٹا سا پہاڑ دکھ رہا ہے، یہ جو لائن سے لائٹیں دکھ رہی ہے، یہ مکانات اس کے پیچھے، غور کرو، اس کو کہتے ہیں جبل عینین یا جبل رماق۔ یہ چھوٹی سی پہاڑی ایک دم بیچ میں ہے، لیکن ابھی آپ دیکھو کہ ہم جب یہاں بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں معلوم، اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا یہ بہت نازک مقام ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں پر کمانڈر بنا کے، سرپرست بنا کے، امیر بنا کر اس پہ متعین کر دیا کہ تم لوگ تیر لو، تیر زیادہ لے کے جاؤ، تیر اور کمان سے زیادہ اس کا کام لینا۔ ممکن ہے جب یہاں جنگ ہو رہی ہو تو کافروں میں سے کوئی ایک ٹکڑی بہت دور سے کاوا کاٹ کے پیچھے سے آوے، پیچھے سے آئے گی تو یہ پہاڑ کی وجہ سے ہم کو نظر نہیں آئے گی، نظر نہیں آئے گی تو ہم مشکل میں آئیں گے، ہم تو آگے بڑھ جائیں گے، پیچھے سے آ جائیں گے۔ تو اسی جبل عینین پر حضور نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا، لیکن اللہ کو منظور جو تھا وہ ہوا۔ صحیح بات، یہ قضا اور قدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو مقدر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ جنگ کا چاہے جو حال ہو تم لوگ یہاں سے اترنا مت، اگر دیکھو کہ ہمیں شکست بھی ہو رہی ہو تو بھی مت اترنا، مفہوم یہی تھا۔ اب جنگ شروع ہوئی، مسلمان یہاں سے آگے کی طرف بڑھے اور کافی دیر تک جنگ ہوئی۔ اب تھوڑی ہی دیر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا۔ اب نبی کمانڈر تھے تو شکست کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ بھی نظام قدرت ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تفصیل میں نہ جا کے عرض کریں کہ جنگ ایک گیند کی مانند ہے، ایک ڈول کی مانند ہے، کبھی اس کے پالے میں کبھی اس کے پالے میں۔ تو نبی، انبیاء و مرسلین بھی جنگ میں کبھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں، تکلیف زیادہ اٹھا سکتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کو دوڑانا شروع کیا، ان کا تعاقب کیا، وہ بھاگے۔ جب مسلمان گئے تو ان لوگوں نے اپنا سامان پھینک پھینک کے اپنے آپ کو ہلکا کر کے تیز بھاگنا چاہا، تو مسلمان دوڑا بھی رہے تھے، مال غنیمت جمع کر رہے، اور اس پہاڑ پر سے عبداللہ بن جبیر کے یہ 50 ساتھی دیکھ رہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب تو جنگ کا فیصلہ ہو گیا، دیکھو کافر بھاگ رہے، مال چھوڑ کے بھاگ رہے، مال غنیمت جمع کرنا ہے، کیوں نہ اس نیک کام میں ہم بھی حصہ لیں، ہم بھی چلو مال جمع کرتے۔ عبداللہ ابن جبیر نے منع کیا کہ نہیں، حضور نے منع کیا، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ کہا حضور نے تو اس لیے منع کیا تھا کہ شکست بھی اگر ہو تو تم ہٹنا مت، اب تو فتح ہو گئی، اب کیا ہے۔ وہ نوجوان تھے، جوش میں ہوش کو بیٹھے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی سنجیدگی کو وہ لوگ نہیں سمجھ پائے، وہ لوگ اترنے لگے۔ عبداللہ ابن جبیر نے کہا میں نہیں اترتا۔ 10 صحابہ وہاں رک گئے، باقی 40 اتر رہے۔ وہاں دور کسی جگہ نکڑ پر خالد ابن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ وہ تو بہترین ماہر جنگجو، اور دنیا کی آج کی جدید دنیا بھی جن کمانڈروں کو سب سے اعلیٰ اور عظیم مانتی ہے، اس میں حضرت خالد ابن ولید کو وہ مانتی ہے کہ جدید دور میں بھی خالد ابن ولید کی جو جنگی حکمت عملی ہے اس کا جواب نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا دور سے تو وہ وہاں سے، آبادی تو تھی نہیں، جنگل ہی جنگل، ادھر دور چلے گئے، اور وہ مشرق کی طرف جا کے بہت دور سے پھر یہ واپس کاوا کاٹ کے ادھر سے آئے۔ ادھر سے آئے تو پہاڑ کے پیچھے تھے، نیچے تھے، ان لوگوں کو تو دکھا نہیں، یہ تو اس طرف دشمنوں کو دوڑا رہے تھے۔ وہاں پر وہ دیکھے کہ 10 ہی آدمی ہے، موقع اچھا ہے، اور لوگ سب کم ہو گئے، یہ لوگ 10 تھے، وہ لوگ کئی 100 تھے۔ تیروں کا تبادلہ ہوا، اللہ کی شان، اللہ کو منظور یہی تھا
ان 10 صحابہ کو شہادت کا جام ملے، وہ 10 تیروں سے زخمی ہو کے شہید ہونے کے بعد وہ تو زخمی ہو کے شہید ہو گئے، نیچے گر گئے، یہ لوگ پیچھے سے آئے خالد ابن ولید کے ساتھی، اور یہاں سے پھر ان مسلمانوں کے پیچھے ان لوگوں نے دوڑا کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہا۔ ظاہر سی بات ہے، پیچھے سے کوئی آئے گا تو آدمی پیچھے دیکھے گا، تو یہاں سے جب دشمن کی فوج کو آتے دیکھا تو مسلمان کچھ اس طرف پلٹے، جب اس طرف پلٹے وہ جو بھاگ رہے تو وہ بھی پلٹ پڑے، انداز لگ گیا، تو اس طرف سے انہوں نے حملہ کیا، ادھر سے خالد ابن ولید کے دستے نے حملہ کیا، بیچ میں مسلمان پھنس گئے۔ اسی لیے اس جنگ میں بہت نقصان اٹھانا پڑا، 70 مسلمان شہید ہوئے، زخمی بے شمار ہوئے۔ اسی جنگ میں یہ خبر لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اصل میں اس وقت علم بردار تھے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہادت پائی، وہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ان کی ملتی جلتی، کسی نے اڑا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو۔ اس خبر سے جتنے مسلمان تو ان کے حوصلے پست ہو گئے کہ جب سرکار نہیں رہے تب کیا کریں۔ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر ایک طرح سے کمزوری بول لو، مایوسی بول لو، اکثر لوگ یہاں سے واپس مدینے کی طرف چلے گئے۔ کل 12-13 افراد بمشکل بچے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور یہ لوگوں نے حضور کی حفاظت کے لیے حق ادا کر دیا۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو یہ جو میدان رمایا لکھا ہے، اسی کے پیچھے سائیڈ میں یہ جو بلڈنگیں دکھ رہی ہیں، یہی کہیں ایک جگہ تھی، کسی زمانے میں ایک مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد سنایا دانت کو کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرف کیا چیز مسجد جو آپ بتا یہاں پہ نہیں، مسجد ابھی ہے نہیں، یہ تو مسجد سید الشہداء ہے۔ اس کی جگہ اسکول جو ہے نا، اسکول کا جب بتایا تھا نا، ہاں تو وہ اسکول ہے وہیں کہیں، ہاں تو اسکول اس طرف ہے، اس طرف، ہاں اس طرف یا نہیں اس طرف ہو سکتا ادھر، میں مدارس کا نام بتایا تھا اس جگہ۔ وہی کل بتایا۔ تو اس جگہ کفار نے ایک گڑھا کھودا تھا، اس پہ گھاس واس ڈال دیے تھے، سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تیز رفتار سے جاتے جاتے وہ پیر اسی میں پڑ گیا، گڑھے کے اندر حضور تشریف لے گئے، اسی میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ لیکن دانت شہید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹوٹ کے گر گئے، بلکہ دانت کے 2 ٹکڑے ایسے تھے، وہ چاند کی طرح اس میں کھپلی نکل گئی۔ نبی کبھی مکروہ صورت بدصورت ہو نہیں سکتا۔ یہ جو دانت ٹوٹے تھے، وہ ٹوٹے ہوئے دانتوں سے حضور کا حسن اور بڑھ گیا، اس میں سے نور کی کرنیں چمکتی تھی، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دیا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ صحابہ نے تھاما، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لائے، اور یہیں سے پیچھے کی طرف، یہ اس طرف، ہاں یہی طرف تو ہے، یہ مسجد ہے نا، یہی طرف اندر وہ غار کے اندر گئے جہاں ابھی ہم لوگ گئے تھے، پہلا غار، پھر دوسرا غار، پھر وہ مسجد فصل۔ وہاں سے جب یہ لوگ چلے تو ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے وہاں تک گیا، پھر وہ بھی واپس چلا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے، پھر اپنے مردوں کو، جو شہداء تھے ان کی لاشوں کو جمع فرمایا، اور شہداء کی لاشیں نحمدہ و نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم۔ یہ بھی اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اتنی دور بیٹھ کے ہم لوگ حضرت امیر حمزہ کے پیارے شہزادے کا، کے آقا کا ذکر کر رہے تھے، پولیس والے نے کہا کہ اتنی دور نہیں، حضرت کے قدموں میں جا کے بیٹھے، اب ان کے قریب آ گئے، اور صبح صادق کا بالکل وقت ہے، میلاد کا وقت ہے، نبی اذان ہو جائے تو
ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میلاد مبارک کا بابرکت وقت ہے، اور اس وقت ہم سید الشہداء امیر حمزہ کے جوار میں حاضر ہیں۔ یہ سامنے مسجد سید الشہداء امیر حمزہ ہے، اور یہ مسجد اور ہمارے بیچ میں مزار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء احد کی مزارات ہیں۔ سامنے مسجد سید الشہداء ہے، اور قبلے کی طرف جبل رمات ہے، جبل عینین ہے، اور یہ احد کی وادی ہے جہاں پہ ہم اور آپ اس وقت میلاد مبارک کی مجلس سجائے بیٹھے ہیں۔ بات چل رہی تھی غزوہ احد کی کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے اجساد مبارکہ کو جمع فرمایا اور شرعی طور پر ان کو کفن وغیرہ دے کر قبر میں اتارنے کا حکم دیا۔ غربت اور تنگ دستی اللہ کی طرف سے امتحان کی شکل میں اتنی تھی کہ کفن بھی لوگوں کو مکمل نہیں مل سکا، ایک ایک چادر تھی۔ حضرت مصعب ابن عمیر جیسے عظیم ذات، میں ان کی تاریخ اگر بیان کرتا ہوں تو خود میرے آنکھ سے آنسو آتے ہیں کہ وہ قریش کا شہزادہ، وہ ناز و نعم میں پلا ہوا، وہ خوشحالیوں میں، خوشیوں کے جھولے میں، ہنڈولے میں جھولا ہوا، مسلمان ہونے کے بعد امتحان ایسا کہ بدن پہ کپڑے بھی نہیں تھے، صرف ایک ٹاٹ کی لنگی تھی جو ان کی ماں نے دے دی تھی۔ وہ شخص جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہر ہفتے اس کے لیے ملک شام سے نیا کپڑا آتا تھا، خوشبو ملک شام سے آتی تھی، جس کے بالوں کی سٹائل اور چال کی انداز ایسے تھے کہ عرب کی حسینائیں ان کے نقش قدم پہ پیر رکھ کے چلنے کی پریکٹس کرتی تھی۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ماں نے سب چھین لیا، باپ نہیں تھے، اور خاندان والوں نے جب ستایا تو صرف ایک ٹاٹ کی لنگی ماں نے دے دی۔ اسلام کے پہلے مجاہد بن کر، پہلے مبلغ بن کر مدینے آئے تھے، ان کی تبلیغ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ خاندان کے لوگ کہتے تھے کہ نبی کا دامن چھوڑ دو، تم کو پہلے سے زیادہ دے گے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے سودا کر لیا ہے، اب ہم کچھ نہیں کہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ بہر کیف حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانباز سپاہی جب شہید ہوئے تو ان کو پورا کفن نہیں مل سکا، ایک چادر تھی، سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر ڈھانک دو، پیروں کے اوپر گھاس وغیرہ رکھ کے ان کو اللہ کی رحمت کے حوالے۔ اتنے صحابہ تھکے ہوئے تھے، زخمی تھے کہ صرف ایک ایک قبر میں دو دو صحابہ کو دفن کر رہے تھے۔ فرمایا کہ جسے زیادہ قرآن یاد ہے اس کو مغرب کی طرف دفن قبر میں رکھا جائے، قبلے کی طرف، یعنی ان کو آگے رکھا جائے۔ حضرت امیر حمزہ اللہ کے شیر، رسول کے شیر، شہید ہوئے تو اس حال میں کہ کچھ اس وقت کے ظالموں نے ناک کاٹ لی، کان کاٹ لیے، ہونٹ کاٹ لیے، اسے رسی میں پرو کے خاتون نے گلے میں ڈال دیا، اور خنجر لے کے کلیجہ، تیر پیٹ چیرا، سینہ چاک کیا، اندر سے کلیجہ نکالا، منہ میں ڈال کے چبایا، نگل نہ سکی، اگل دی۔ وہ خون حمزہ ہی جو ان کے چند قطرے ان کے بدن میں گئے تھے، اس نے کمال دکھایا۔ اب وہ خاتون جو ابھی تک اتنی بڑی اسلام کی دشمن تھی، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کیا۔ دنیا جسے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی، ہمارے آقا نعمت حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں،
ابو سفیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، جب تک مسلمان نہ ہوئی تھی اسلام کے خلاف ان کے دل میں بخار تھا، مسلمان ہونے کے بعد اسلام و مسلمین کی عزت ان کے اور ان کے خاندان بھر کے لوگوں کے دل میں بڑھ گئی۔ بہرحال اسی لیے ہم حضرت ہندا کو کچھ نہیں کہتے، اسلام کے پہلے کسی کا کوئی بھی جرم ہو، اسلام ماضی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان بھی جتنا بھی گناہ کر لے، اگر سچی توبہ کر لے تو سچی توبہ سے اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف۔ میلاد کا مبارک وقت ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیکیوں کی سچی توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال یہ شہداء جو 70 شہید جب احد میں شہید ہوئے، یہ شہداء خاص طور سے سید الشہداء امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میلاد کے پہلے 2-4 باتیں اور بتا ہی دوں گا تو میں بتاؤں گا کہ ایک خاص جگہ ہے جہاں مکان تھا حضرت سعد بن خیثمہ کا۔ جنگ بدر ہوئی تو سعد بن خیثمہ کا ان کے باپ سے اختلاف ہو گیا، جوان تھے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے والد خیثمہ سے کہا کہ میں جا رہا ہوں میں بدر میں جنگ لڑنے۔ ان کے ابا کہنے لگے بیٹا تو مت جا، میں جاتا ہوں، میری جوان بیٹیاں ہیں ان کی شادی وغیرہ کرنی ہے، تم ان کی خدمت کرو، دیکھ ریکھ کرو، میں جاتا ہوں شہید ہوں۔ حضرت سعد کہنے لگے نہیں میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، میں جاؤں گا شہادت کے۔ تو والد حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا یہ بچیاں ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ مجبور ہوئے تو کہا ایسا کرتے ہیں قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام پہ قرآن نکلے وہ بدر میں جائے۔ اتفاق سے قرآن نکالا گیا، وہ بیٹے سعد کے نام نکلا۔ والد نے کہا کہ اب تو تم حقدار ہو، بالکل جا تو سکتے ہو، لیکن میں تمہارا باپ ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ اپنا حق تم مجھے دے دو، میں جنگل میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابا دنیا کی کوئی بھی نعمت ہوتی مانگتے تو میں خوشی خوشی دے دیتا، جنت کے بدلے دنیا میں دے دوں یہ نہیں ہو سکتا۔ جنگ بدر میں گئے، شہید ہو گئے، اور اگلے ہی سال جنگ احد ہوئی تو ان کے والد حضرت خیثمہ شہید ہوئے۔ حضرت زیاد بن سکن نام کے صحابی رسول میدان جنگ میں آئے، جو کچھ بھی ہوا آخر سارے زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ سکرات کا عالم روح نکلنے والی، ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے جلوہ فرما تھے، کچھ دور بچا تھا، اپنے ہتھیلیوں کو زمین پہ رگڑ کے گھسٹتے ہوئے حضرت زیاد بن سکن سرکار کے قدم ناز تک پہنچے، اور جیسے ہی اپنا قدم ناز رخسار حضور کے قدم ناز پہ رکھا، روح نکل۔ ایک شعر یاد آیا کہ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے ناز پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا۔ ان کے قدموں میں پہنچ جانا ہی زندگی کی معراج ہے، جان دے دینا تو پھر کیا کہتے۔ ابھی ہم لوگ جس محلے میں ابھی رہ رہے ہیں محلہ بنی خدرہ، وہیں پہ ایک شارع ہے، سڑک کا نام ہے شارع مخیریق، ان کا تعلق بھی اس جنگ سے بہت اہم ہے۔ وہ یہودی تھے، جنگ احد کا موقع آیا تو اپنے قبیلے میں کہنے لگے کہ اب ہم نے جو میثاق مدینہ کیا ہے اس کی روح سے مسلمانوں کی مدد ہم پر فرض چلے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آج یوم سبت ہے، سنیچر ہے، ہم سنیچر کے دن جنگ نہیں کرتے۔ کہنے لگے مجھے خوب پتا ہے تم لوگ سب بہانے بازی کرتے ہو، سبت کوئی چیز نہیں، چلو۔ کہا نہیں جائیں گے، تو کہا تم لوگ مت جاؤ، میں چلا۔ وہ ابھی تک مسلمان نہیں تھے، آئے
آتے آتے وہاں وصیت کر گئے کہ میں تو جا رہا ہوں شہید ہونے کے لیے، تو میں اگر شہید ہو جاؤں تو میری 7 زمینیں ہیں حوالی میں، وہ 7 زمینیں میرے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے دیا۔ آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کو چھوڑ کے جنگ کے لیے آیا ہوں وعدے کے وفا کرنے کے۔ حضور نے فرمایا بالکل شرکت کی۔ تاریخ میں یقین سے یہ نہیں ملتا کہ وہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ اتنا ضرور ہے وہ جنگ میں آئے، شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخیریق خیر یہود، یہودیوں میں سب سے بہترین ہے تو مخیریق، وہ بھی شہید ہوئے۔ اور آج کے بعد کے بہت سارے اہل علم نے مخیریق کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وصیت بتائی گئی، وہ 7 زمینیں حضور کو تحفے میں دی گئی۔ حضور نے اس پشتِ وفا مخیریق کا یہ دیا ہوا تحفہ قبول فرمایا۔ ایسے ایک اور صحابی تھے، وہ کھجور کھا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ، اگر جنگ میں شہید ہو جائے تو کیا ملے گا؟ کہا اتنی بڑی بڑی جنت ہے، اس کے ایسے ایسے دروازے کہ جو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دے اور جنگ میں لڑے اور شہید ہو جائے تو ایسا دروازہ جنت کا اتنا بڑا وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمانے لگے ارے واہ واہ، ایسی جنت، ایسی جنت کے لیے یہ کھجور کھاؤں؟ اتنی دیر بھی مجھ کو گوارا نہیں۔ کھجور چھوڑ دی، جنگ لڑنے لگے، شہید ہو۔ سارے واقعات احد میں ہوئے۔ یہی وہ جانثار ہے، یہی دین کے خدمت گار ہے، انہی کی خدمات جلیلہ سے اسلام آج ہم تک پہنچا، ورنہ ہم کہاں، ہماری اوقات کہاں۔ اور یہ جو خدمات جلیلہ ان صحابہ کو ملی، جو چاہے بدری ہوں، چاہے احدی ہوں، یا حنینی ہوں، یا اور دیگر غزوات و سرایہ میں شہید ہونے والے صحابہ، ان سب کو اگر عزت و عظمت، نعمت و برکت، سعادت و عظمت ملی تو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ایسی غلامی ہے میرے دوستو، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد الرسول اللہ کی شان وہ شان ہے میرے دوستو کہ بعد رب قبل سب۔ دنیا میں بہت سارے عزت و احترام کے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے بعد رسول اللہ سے بڑھ کر عزت و احترام والا کوئی، وہ نبی جن کے بارے میں رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اب بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے، وہی عالمین اپنے محبوب کی رحمت کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ظاہر سی بات ہے اللہ ہر عالم کا رب ہے، تو اللہ نے بیان کر دیا کہ جس عالم کا میں رب ہوں، اس عالم کے لیے میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا دیا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ لفظ ہے بھیجا، بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو، جو پہلے سے موجود نہ وہ بھیجا کیسے جائے؟ جس کا وجود ہے ہم،
اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اب یہاں پہ فقیر عرض کرے آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت بی بی آمنہ کی گود میں جناب عبداللہ کے مکان میں نبی کریم پیدا ہوئے تو یہ اسی دن تخلیق فرمائے، اس دن نبی آئے رحمت للعالمین بن کے آئے، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ زہ عز و شرف کیا آج کی شب لاجواب آئی، زہ عز و شرف یا آج کی شب کیا لاجواب آئی، امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تخلیق کی مراحل سے نہیں گزرے، اللہ نے تو ان کو بہت پہلے پیدا کر دیا تھا۔ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، کل خلائق من نوری، میرے نور سے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کے نور سے۔ تو اللہ نے فرمایا قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آیا، اور فرمایا انا ارسلناک، ان دو لفظوں پہ غور کرو۔ آیا کا مطلب پہلے تھے، اور کب سے تھے تو حضرت جبریل کو بھی نہیں پتا کب سے تھے۔ حضرت جبریل سے ایک بار پوچھا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی کا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ کو طلوع ہوتے دیکھا جو 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا، اور 72,000 بار میں نے اس کو دیکھا۔ 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا اور 72,000 بار میں نے دیکھا۔ چوتھے حجاب عظمت میں ایک تارہ چمکتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم وہ میرا ہی نور تھا، میں ہی تھا۔ تو جن کی عمر کو جبرائیل نے جان سکے، ان کو آج ہم اور آپ کون جانیں گے؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، اللہ نے اپنے نور سے نور بنایا، اس نور سے پوری کائنات کو ظہور فرمایا، پھر اس نور کو سب سے اخیر میں حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی میں روح آدم اندر جاتی تھی، اللہ کے حکم سے اندر کی تاریکی دیکھ کے گھبرا کے نکل آتی تھی، لیکن تیسری بار رب نے حکم دیا روح آدم جسد آدم میں چلی جا، گئی تو نور مصطفیٰ سے حضرت آدم کے وجود کو اللہ نے روشن کر دیا۔ روشنی دیکھی، روح اندر گئی، ترنگ میں آ گئی، خوش ہو گئی، روح مستقر ہو گئی، قرار پا گئی۔ پھر وہ نور منتقل ہو کر حضرت شیش کے پیشانی میں آیا، ان سے ان کے بیٹے کو ملا۔ یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام تک آیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں نور چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن پیشانی اقدس میں آیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتقل ہوا، پھر ان کی اولاد میں حضرت عدنان تک پہنچا، پھر حضرت عدنان کے بعد ان کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد حضرت ہاشم، پھر عبد المطلب، پھر عبداللہ کے وطن اطہر تک آیا۔ اور پھر جمعہ کا دن، پھر پیر کا دن تھا، مبارک ساعت تھی جب یہ نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نطفے کی شکل میں بی بی آمنہ کو ملا۔ اسی لیے بعض اہل محبت فرماتے ہیں جس رات نور پاک مصطفیٰ جناب عبداللہ سے بی بی آمنہ کو منتقل ہوا، وہ رات شب قدر سے بھی افضل رات، کیوں نہ ہو کہ جو شب قدر کو بھی عظمت ملی اسی نور پاک کے صدقے میں ملی۔ یہ تو ہوئی حضور کی آمد کا ذکر۔ ایک بات اور عرض کر دیں، وما ارسلناک، اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر، اور انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ میرے دوستو، اس لفظ ارسلنا پہ غور کرو، بھیجنا۔ یہ بھیجنے والے کو دیکھو، یہ مت دیکھو کیا بھیجا، کون آیا، یہ دیکھو کس نے بھیجا۔ اگر میں عبد الملک کے پاس یا علی کے پاس ایک شخص آئے کہے کہ مجھ کو بھیونڈی کے ایک آدمی نے بھیجا، مجھ کو ادونی کے
ایک ٹیچر نے بھیجا جس کی حیثیت کچھ نہیں، لیکن وہی معلوم پڑ جائے کہ بھئی یہ حضور محدث کبیر نے بھیجا ہے، میں ان کے طرف سے آیا ہوں، یا میں حضور سربراہ اعلیٰ کی طرف سے آیا ہوں، یا حضور مفتی نظام الدین قادری رضوی کی طرف سے آیا ہوں، تو لوگ اب یہ نہیں دیکھیں گے کون آیا، یہ دیکھیں گے کس نے بھیجا۔ تو اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کیسے ہیں، یہ دیکھو کس نے بھیجا ہے، وہ بھیجا جن کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن پہ قادر ہے، چاہے پہ قادر ہے۔ تو اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد سمجھنے کے لیے اللہ کی قدرت کو دیکھو۔ اور آخری بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بھیجتا ہے تو عام طاقت اور قوت بنا کے دے کے نہیں بھیجتا۔ نمرود کے اوپر عذاب بن کر جو مچھر آیا تھا وہ مچھر لنگڑا تھا، نمرود کی ناک میں گھسا اور بھیجے میں چلا گیا۔ مچھر کو مت دیکھو، لنگڑے پن کو مت دیکھو، اتنے چھوٹے کو مت دیکھو، رب نے بھیجا تھا۔ تو اس رب کے بھیجنے سے اس مچھر میں یہ طاقت آئی کہ نمرود کی خدائی کا بھی ستیہ ناش کر دیا، نمرود کے غرور کو بھی توڑ ڈالا۔ مچھر کی طاقت نہیں تھی، بھیجنے والے رب کی قدرت تھی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ نے سنا ہوگا کہ جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، ہاتھیوں کی فوج لے کے یہ آئے تھے، کسی کی مجال اس وقت نہیں تھی کہ دنیا میں کوئی بچا لیتا، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل چڑیا بھیجی، 50 گرام کی بمشکل چڑیا، اور اس کے دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری، چونچ میں ایک کنکری، ایسی چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنے برابر یا اس سے بھی کم، اور وہ کنکریاں جب کافروں کے سر پہ پڑتی تھی تو وہ کنکری اوپر سے نیچے تک گھستی تھی، یہ کھایا ہوا بھوسا کر دیتی تھی۔ قرآن فرما رہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پر کنکریاں پھینکی گئی، فجعلہم کعصف مأکول، جس سے وہ کھایا ہوا بھوسا ہو گئی، فوج پوری، ہاتھی، اونٹ، گھوڑے۔ اب میں یہاں دو باتیں عرض کروں۔ مفسرین نے، مورخین نے لکھا کہ ہر کنکری کے اوپر کا نام لکھا تھا جس کو مرنا تھا، کس کے نصیب کی تھی اس کے۔ اور یہ کنکریاں جب چڑیاں مارتی تھی تو ایسے ہی نہیں کہ بس مار دو، کچھ تو لگ جائے گی، جس کنکری پہ جس کا نام رہتا تھا اسی کے سر پہ پڑتی تھی۔ اب پھر یہ چھوٹی سی کنکری، میں آپ سے کہوں اتنا بڑا پتھر لے لو، آپ لوہا ہی لے لو، میرے پیٹھ پہ مار دو، سر پہ مار دو، آپ کے کسی پہ مار دو، بڑے سے بڑے بہادر کو یا سے کوئی مرے گا تو نہیں، زخمی ہوگا اپنی جگہ، مرے گا تو نہیں، لیکن اتنی چھوٹی سی کنکری سے کیسے مرا؟ تو دراصل اب کنکری مت دیکھو، کنکری کے چھوٹے پن کو مت دیکھو، ابابیل کی کم طاقتی اور ہمتی کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ ابابیل کو بھیجا کس نے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے اڑتی ہوئی چڑیا بھیجی۔ وَأَرْسَلَ وہی لفظ ہے، ہم نے بھیجی۔ اللہ ابابیل کو بھیجے تو اتنی طاقت دے دے، اور ابابیل کو بھیجے تو علم بھی دے دے۔ کون سی اسکول میں پڑھنے گیا تھا کہ کنکری میں کس کافر کا نام لکھا ہے، لیکن جو نام بخط قدرت لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ اچھا پڑھ ہی نہیں رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے، ورنہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ مہتا پرساد کی کنکری جمنا داس کے سر پہ پڑی جاتی، چلی جاتی، اور جمنا داس کا نام لکھا ہوا کنکری گنگا پرساد کے سر پہ چلی جاتی۔ جس کا نام لکھا ہے اس نام کو پڑھ بھی رہا ہے اور پہچان بھی رہا ہے۔ وہ لوگ کوئی وزٹنگ کارڈ اور آئی کارڈ تھوڑی لگا کے بیٹھے تھے کہ ہم فوٹو کے ساتھ کہ ہم فلاں ہیں، لیکن اس کے باوجود پہچانتے تھے۔ تو رب جب چڑیا کو بھیجے تو اتنا وسیع علم دے کے بھیجے کہ کہا جائے کہ
چھپی ہوئی باتوں کا علم دے کے بھیجے. اللہ مچھر کو بھیجے تو ایسی طاقت دے کے بھیجے کہ نمرود ہی کی ناک میں گھسنا، کسی اور کی ناک میں گھسنا. تو اللہ جب کسی کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اتنے اس بھیجے ہوئے کو بے پناہ طاقت و قوت دے کے بھیجتا ہے. تو جب ابابیل کو اللہ بھیجے تو اتنی طاقت و قوت، علم اور معرفت دے کے بھیجے. تو نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بھیجے تو کیا نہیں دے کے بھیجا ہوگا. حقیقت بات ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کریں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مرضی ہوئی تو حضرت آدم کی پیشانی سے نور نسلن بعد نسلن، قرنن بعد قرنین بدلتا ہوا آگے بڑھا. نبی خود فرماتے میں پاک پشتوں سے پاک شکموں کی طرف آیا. نبی کو یہ بھی علم غیب تھا کہ میرے پورے شجرے نسب میں کوئی ناپاک نہیں تھا. اور پھر ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کے بی بی آمنہ کے صدف پاک کا گوہر بنا. اور پھر میلاد کی وہ برکتیں کہ ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بہترین خواب دیکھنے لگی، نور و نورانیت دیکھنے لگی، بصرہ کے بازار میں بیٹھے ہوئے جانوروں کے گلے کی گھنٹیاں دیکھنے لگی، محلوں کو دیکھنے لگی. طرف نور ہی نور تھا، غیبی آواز آنے لگی، بشارت اور خوشخبری سنائی دینے لگی. یہاں تک کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ، پیر کا دن، دوشنبے کا اجالا، صبح صادق کا وقت، مکے کی دھرتی، عبد المطلب ابن ہاشم کا خاندان، جناب عبداللہ کا مکان، بی بی آمنہ کی آغوش، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی. تو پیر کا دن تھا. اور کمال دیکھو، رات میں اللہ نے نہیں پیدا کیا، دن میں نہیں پیدا کیا. رات میں پیدا ہوتے تو دن محروم، دن میں پیدا ہوتے تو رات محروم. اللہ نے دن اور رات کا وہ درمیانی وقت جو ابھی ہے، یہ صبح صادق کا وقت، کہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اندھیرا رخصت ہو رہا تھا، اجالا آ رہا تھا. اور ایسے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کے نور کی برکت رات کو بھی دی، دن کو بھی دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے. جب نبی پیدا ہوئے سارے عالم میں خوشیاں منائی گئی، روشنی ہوئی. ارے میاں، یہ چاند ستارے یہ نبی کی آمد کے لیے جگمگائے گئے تھے. ہم تو چھوٹے موٹے تورن لگاتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں. اللہ نے چاند اور سورج کے ہنڈولے جلوا دیے کہ میرا محبوب آنے والا ہے. یہ زمین پہ سبزیاں بچھا دی، یہ گھاس پھوس، یہ پتیاں. ارے یہ میاں، تم ایک ہمارے نبی کے نام کے جھنڈے کو منع کرتے ہو. یہ سارے درخت کی جھنڈیاں ہمارے محبت کی نگاہ سے دیکھو، یہ نبی کی آمد کی خوشی میں لہرانے والی جھنڈیاں ہیں. یہ درختوں کی پتیاں، یہ جھنڈیاں ہیں. اور نبی کریم جب آئے تو جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. فرشتے شادیانے گا رہے تھے، حوریں جنت میں ترانے گا رہی تھی، جنت میں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہی تھی. جنت سے حضرت بی بی مریم، بی بی آسیہ، حضرت امینہ، حضرت آمنہ کی خدمت کے لیے تشریف لائی تھی. دائی بھی کہاں سے آئی تھی؟ جنت سے آئی تھی. قابلہ جنت سے تشریف لائی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس طرح اس دنیا میں بھیجا. سرکار پیدا ہوئے، ایسے پیدا ہوئے، ایسے پیدا ہوئے کہ جگ بھر میں اجالا پھیلا دیا. اور ایسا اجالا پھیلایا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے. جس وقت سرکار پیدا ہوئے سب خوشیاں منا رہے تھے سوائے ابلیس کے. جہاں سبھی تو خوشیاں منا رہے. ابلیس ماتھا پیٹ رہا تھا، سینہ پیٹ رہا تھا، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا.
اللہ نے سارے عالم کی خوشیوں میں فرشتے درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے میرے دروازے کے باہر فرشتوں کو کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مختلف جگہ جھنڈا گاڑا گیا، حضور کے جسد پاک کو پوری دنیا میں گھمایا گیا، جلوس نکالا گیا، سب کی سیر کرائی گئی، اور سوائے انسانوں جنات کے مخلوق کی ایک ایک ساری مخلوقات کی ایک ایک جماعت نے حضور کو دیکھا، جانا، پہچانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول صبح صادق پیر کے دن، صبح صادق کے وقت اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے۔ ساری دنیا درود و سلام پڑھ رہی تھی، اور آؤ ہم بھی کھڑے ہو کر 2 منٹ کے بعد کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، تاکہ آج ہم نے جو نبی کی میلاد کا ذکر کیا ہے تو کم سے کم ہم یہ کہیں، بلکہ فخر کریں کہ نبی کا میلاد نبی کے مدینے میں صبح صادق کے وقت، اور نبی کے چچا کے سرہانے حضرت امیر حمزہ کے سامنے۔ ہم اگرچہ کم ہیں لیکن کم نہیں ہیں، چچا جان کی رحمتیں، ان کی عنایتیں، ان کی نظر کرم ہم پر ہے، اور ادھر رسول پاک صاحب الاولاق وہاں سے نظر کرم فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی میلاد پاک کی برکتوں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بیٹھے بیٹھے سلام پڑھ لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وہ کلس کا چمکا سر جھکاؤ کج کلا ہو، وہ در دولت پہ آئے جھولیاں پھیلاؤ شاہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بر تو پاشد تو برما تا ابد یہ سلسلہ ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار السہل، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار السہل، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار السہل سہل سہل۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب پہ آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، بکار قیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ،
شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم غثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم غثنی یا رسول اللہ۔ ندانم جست مل جائے، ندارم جست ماوائے، یا رسول اللہ تو ہی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ سپردم بتو مائے خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا